اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا۔ خاندان رسالت نال ہویا اتھے کی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت۔ لیکن اہل بیت اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ صاحب لکھی ہے گل، کیونکہ خود بھی سیدن فرماندن کہ جدو مختار سقفی دے سپاہی لگے یہ پیچھے یزیدی ٹوڑا جڑا سی نا ایک بھی نہ بچیا، اسی بھی انہوں کہتے ہیں انسان دے پتر بنو جنہ رسول اللہ دے دین نال متھا لایا، انہوں بعد پھر پناہ کوئی نہیں لبدی۔ جنہیں امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے علیحدہ کیتا سی نا خنجر مار کے آپ دے تلوار نال سر امام حسین دا، جدوں دی اپنی واری آئی نا مختار سقفی دے سپاہی جدوں دے گھر پہنچے تے دستک دیتی، انہیں کیا خولی بن یزید ہے گھر کے نہیں، وہ دی زنانی باہر نکلی، پھر اپنے بھی دشمن ہو جانے، وہ دی زنانی باہر نکل کے نا این اشارہ کر کے کیا بھئی اندر ہی نے زبانی کیا کوئی نہیں، انہیں کہا منہ کٹ کے نا باہر، انہیں اندر چھپ گیا جا کے، انہیں زنانی کہنے لگی تے باہر کہنے لگی کوئی نہیں، انہیں سمجھ دشمن پھر زنانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کار کرتے ہیں۔ ہاں جی اے مت سمجھو اقتدار تو یزید نہ جو کچھ ہویا، یزید دے حامیاں نال جو کچھ ہویا، اے مت سمجھو چند دینا دا ہے مسیطہ تو سپیکر اے تے مسیطہ بھی قیامت والے دن گواہی دے دین گی۔ ہاں جی یا اللہ بڑے بڑے ذلیل آئے، بڑے بڑے کمینے آئے، لیکن ساڑھے تو سپیکر کسے نہیں لائے، یہ نہ لائے۔ ہاں یہ تے قیامت والے دن مسیطہ بھی بول پڑے، مسجد رحمت اللہ العالمین بھی بول پوے گی یا اللہ سب اینج لائے میرے مسیطے اینج نہ سپیکر توڑے، یہ تو قیامت ہر شے بول پوے گی۔ تو یا اللہ نے تو اقتدار دیتا سی تے ایسا میرے تو بھی سپیکر لا دیتے، پترو ساڈے نال کیڑا تہاڈا مسئلہ ہے؟ مسیطہ تو سپیکر لا کے تسی خوش ہو گئے، تہاڈی ہر شے لے جانی ہو۔ ہاں ہاں تسی کی سمجھتے ہو بھائی؟ ہوں داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے، پہلے نہ سمجھا انسان دے پتر بن جانے، انسان دے پتر تو نہیں بنے۔ ہوں داتا صاحب نہ لاؤ متھا، خواجہ صاحب نہ لاؤ، نہ کسی نہ بھی کوئی نہیں لا سکتا، گل ختم، گل ختم ہو جانی، انہاں دی سارا کچھ مٹ جانا ہے۔ اس تو پہلے پہلے توبہ کرو۔ ممتاز قادری ہے جیسے ممتاز قادری دا مسئلہ بڑا بڑا ہے، جہے انہوں نے کوئی حامی بیٹھا میری ادھر نال کوئی تقریر نہیں، وہ اپنا لنگر کھاوے کیوں جی تے جاوے، ہاں ساڑھا ادھر نال کوئی تعلق نہیں، لنگر اس واسطے کہ لنگر حسین دا تے انہوں دے در تو کوئی واپس نہیں گیا۔ ہاں جی ورنہ میں تو یہ بھی نہ اجازت دے کیونکہ لنگر امام علی مقام دا تے میں خادم حسین ہوں۔ جی ہاں جی ہاں تے میں حسین دا خادم۔ پیر میر علی شاہ صاحب لکھیا، توجہ میں بس گل مکان لگا، تسی بھی آرام کرنا ہے، سویرے روزے رکھنے تے میں بھی گل اتنی مکان لگا، نہ مینوں رونا آندا نہ رلایا کدی میں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، ادھروں تیر چلیا تے ادھروں تیر چلیا، ادھروں تیر چلیا، اعلیٰ حضرت میں غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان، یہ بھی حرام ہے۔ بس ایک کوئی گل ہے جیڑی امام زین العابدین دی بیڑیاں ویکھ کے تے ہتھ کڑیاں ویکھ کے انہیں رویا بندہ، آپ نے اشارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، آپ فرمایا اوں نہ کر، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ بس میاں صاحب کا شعر پوری کربلا دا خلاصہ ہے، قوت ہوندیاں کیوں جی کی خیال؟ حضرت خواجہ سلطان الہند جدو پرتھوی راج دے تالاب دے کنارے بیٹھے تھے، اتنے بت کھڑا سی ایک بت، آپ نے بت نو فرمایا اے لوٹا بھر لیا، صدیاں بعد جنہ دی نسل چو سلطان الہند بت نو چلا سکتے ہیں، کیوں جی؟ خاک ہو کر خاک میں مل جا، خاک تجھ پر اے فرات، کیوں جی؟ کیوں جی؟
حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسیتی دے وچ پہ کے سامنے جناب شاہتوت دا درخت تے آپ نے مثال دیتی، فرمایا جنت ایک درخت ہونا ہے جڑا ایڈا بڑا ہونا ہے 500 سال جنتی اتنے تھلے چڑھے گا تے پھر پھل توڑے گا۔ انہاں مریداں کیا حضور ہے تے سزا ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں سمجھو جنتی اے بیٹھے آ دروازے تے شاہتوت دا درخت مسجد دے باہر، آپ نے فرمایا سمجھو اے جنتی بیٹھے آ درخت ہوئے، جنتی انج اشارہ کرے گا تے پھل ٹوٹ کے اودی گود وچ، آپ نے جدو انج اشارہ کیتا نا تے درخت سائیں صاحب وال مسیتی چل پیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر اللہ دے بندے، میں تو مسئلہ دس رہا، سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہ ہوئے، صرف حضور دی غلامی کردیا اس مقام تے پہنچے ہوئے جس حسین نو حضور تے کھلایا ہوئے۔ توجہ حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول، افریقہ دے جنگل پانی مک گیا، صحابہ دی فوج پیاسی ہو گئی، آپ نے فرمایا میں علاج کرنا، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، آپ دا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی، جدو آپ انج ہاتھ چکے دعا واسطے آپ دے گھوڑے نے انج پیر ماریا، گھوڑے دے کھراں وچوں چشمہ جاری ہویا۔ عقبہ بن نافع صحابی ضرورن خون رسول نہیں، عقبہ بن نافع نو حضور نے ایتھے نہیں چکیا ہاتھاں ہوتے، امام حسین نو حضور اتھے بھی چکیا، انہاں دی زبان بھی چوسی، اے سارے فضائل، حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرا میں حسین دا، احب اللہ من احب حسینا، یا اللہ انہوں محبوب رکھی جڑا حسین نال پیار کرے۔ حسین سبت من الاسباط ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، یہ سارے فضائل عقبہ بن نافع کے یہ فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے۔ عقبہ بن نافع کے گھوڑا اس کو پتہ چل گیا ادھر دعا مانگی جا رہی ہے، اس کو اشارہ ہو گیا نیچے سے پانی نکالو، صحابہ پانی پی لیں، بتائیں جی امام حسین کا گھوڑا کھر کیوں نہ مارے؟ ہم بے ادب گستاخ فرقے کو بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا، بس کیوں جی عقبہ بن نافع دا گھوڑا اینج کرے تے چشمہ تے حسین دے گھوڑے، اے جڑیاں تصویراں بنا دیں جی حسین امام حسین دا گھوڑا جڑا ہو شہداء نو جناب گرا کے تے پھر واپس حضرت سیدہ زینب کو آ گیا، میں کہا جان دے ہوئے او حسین دا گھوڑا، تو جلا ہویا کیوں جی تو ہے اور صرف اپنے جائز کرن واسطے بھئی ہے، جائز کرن واسطے نہ ہے نہ کوئی مطلب اسے کوئی نہیں۔ ہاں جی قوت ہوندیا زور نہیں لایا، بس قوت ہوندیا بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا، قوت ہوندیا زور نہیں لایا، بس اے بات اے ہی کربلا وے، اور کچھ بھی کوئی نہیں کرنا، ورنہ صدیاں بعد جتنے بھی تسی داتا صاحب دیاں کرامتاں تے فلانے تے اے تے سارے فقیر درویش اس خاک دے برابر بھی نہیں جتے حسین چلے، اس واسطے قوت ہوندیا۔ آخری بات جی میری گفتگو ختم جی، اچھا پھر میں 2 گلاں، ایک گل تے اے میں جڑی کرن لگا پیر میرے علی شاہ صاحب لکھی، آپ نے فرمایا جب مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیاں دے کڑچیاں دے، انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شے ہے۔ حضرت امام حسین فرماندے سن جان دے ہو میں کون ہاں؟ وہ کہہ دی ایک ہی جو ہو سکنا جی، وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیتی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی، میں کہا اگے حسین کھڑے سن، ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دی ہے حسینن، تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا، ہاں